بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 8 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت سارے پاکستانی انڈین بھائی یہ سوال مسلسل کر رہے ہیں کہ سعودی حکومت کی جانب سے انٹرنیشنل پروازیں کھلنے کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر سامنے کیوں نہیں آئی ہے۔ 1 نومبر کو بہت زیادہ امید تھی کہ انٹرنیشنل فلائٹس براہ راست تمام پاکستانی اور انڈین افراد کے لیے کھل جائیں گی، مگر ایک ہفتہ گزر چکا ہے، ابھی اس بارے میں کوئی واضح پالیسی سعودی حکومت کی جانب سے جاری نہیں کی گئی ہے۔ دوستو، آپ تمام حضرات کا بالکل جائز سوال ہے، بہت زیادہ امید ضرور تھی 1 نومبر یا اس سے 1-2 دن آگے پیچھے انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کا کوئی اعلامیہ جاری ہو جائے، مگر ابھی تک سعودی عرب کے کسی بھی ذرائع سے کوئی ایسی اطلاعات موصول نہیں ہو رہی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ فلانے دن انٹرنیشنل فلائٹس کھل جائیں گی، جس طرح سے آپ کے سوالات ہم سے پوچھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں جو اہم ترین اقدامات آج کل دیکھے جا رہے ہیں، اس سے غیر ملکی افراد کے لیے آسانیاں آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل پروازوں کے لحاظ سے متوقع ضرور ہیں، مگر حتمی شکل سعودی حکومت کی جانب سے اعلامیہ ہونے کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ سعودی عرب میں اگر پچھلے جو بہت سارے اعلامیے ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے، چاہے انٹرنیشنل فلائٹس بند ہونے کا کھلنے کا اعلامیہ ہو یا اقاموں کی تجدید سے متعلقہ کوئی اعلان ہو، اسے پچھلے 12 گھنٹے پہلے کوئی ایسی خبر نہیں آتی تھی، اچانک فیصلہ آتا ہے اور وہ نافذ العمل بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ تمام بھائیوں کے جو مسئلے مسائل ہیں اس میں کمی ہو اور آپ اپنے روزگار کے لیے جس بھی ملک جانا چاہیں، پاکستان، انڈیا یا جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، آسانی سے چلے جائیں۔ بہتر ہے کہ جو بھی آپ اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہے ہیں اسے انجوائے کریں، احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں تاکہ آنے والے دنوں میں کسی بھی لیول پر آپ کے لیے کوئی مشکلات کھڑی نہ ہوں۔ انڈین سفارتخانے کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 12 نومبر 2021 کو انڈین سفارتخانے کی ٹیمیں انڈین افراد کی مدد کے لیے نجران کا وزٹ کریں گی۔ نجران میں نجران ہوٹل میں ان کا قیام ہوگا، جس کا ٹیلی فون نمبر 01752220004 ہے۔ انڈین سفارتخانے کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نجران اور اس سے ملحقہ علاقے میں رہنے والے افراد ہی اس ٹیم سے مدد کے لیے آئیں۔ پاسپورٹ کا مسئلہ ہو، شناختی کارڈ کا مسئلہ یا دیگر قوانین کے لحاظ سے، لیبر لاء کے لحاظ سے کوئی مدد درکار ہو تو انڈین سفارتخانے کی ٹیمیں انڈین افراد کی مدد کے لیے نجران ہوٹل میں موجود ہوں گی۔ 12 نومبر 2021 کو صبح 8:30 بجے سے شام 5 بجے تک ان کا قیام ہوگا۔ سعودی عرب میں سیکیورٹی اداروں نے 17 لاکھ ریال کی ڈکیتی اور رقم کو بیرون مملکت بھجوانے والے گروہ کے 11 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع کے مطابق پولیس ترجمان خالد القردیسی نے بتایا کہ ڈکیتی کی وارداتوں کی اطلاع پر ملزمان تک رسائی حاصل کر کے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ گروہ میں 11 افراد شامل ہیں، اس میں 10 کا تعلق یمن جبکہ 1 کا سعودی عرب سے بتایا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ گروہ کے اراکین کمپنیوں کے دفاتر میں گھس کر تجوریاں توڑ کر اس میں سے رقم نکالتے تھے اور مختلف طریقوں سے سعودی عرب سے باہر بھجواتے تھے۔ ریاض کے ایک محلے میں رہائشی فلیٹ کو ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ خالد القردیسی جو ترجمان ہیں پولیس کے، بتایا کہ گروہ 17,04,846 ریال ڈکیتی کی وارداتوں میں لوٹ چکا تھا۔ ان کے قبضے سے 46,526 ریال بھی برآمد ہوئے ہیں۔
سیکیورٹی اداروں نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے تحت تمام کا تمام سیٹ اپ کنٹرول میں ہے اور مختلف افراد کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ ملزمان کو ابتدائی قانونی کارروائی کے لیے سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں انہیں قوانین کے مطابق سخت سزائیں دی جائیں گی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ مملکت میں کرونا SOPs کی خلاف ورزیاں اب بہت کم ہونے لگی ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران SOPs کی 703 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں، جو اس سے پہلے 1,500 سے 2,000 کے قریب ہوتی تھیں۔ عوام میں شعور پیدا ہو چکا ہے کہ کرونا کی SOPs پر اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو اس سے انہی کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں۔ سعودی عرب کے اداروں کی جانب سے جو اہم اطلاعات آئیں کہ مکہ المکرمہ ریجن میں 205، مدینہ منورہ میں 98، حائل میں 58، مشرقی ریجن میں 54 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ کچھ ایسے اداروں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی جہاں کرونا SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا۔ توکلنا کا سٹیٹس بغیر چیک کیے لوگوں کو آنے جانے کی اجازت تھی۔ ان اداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں 15 دن کے لیے اور کچھ اداروں کو 2 ماہ کے لیے سیل کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا تمام غیر ملکی اور سعودی شہری ہر صورت میں کرونا SOPs پر عمل کریں۔ یاد رکھیں، کرونا کم ضرور ہوا ہے مگر ختم نہیں ہوا۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مملکت بھر میں تقریباً 22 ملین افراد کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کر چکے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ 46 ملین سے زیادہ ویکسین کی خوراکیں اس وقت دی جا چکی ہیں۔ ویکسین کے بوسٹر ڈوز کا آپریشن مکمل ہونے پر ہمارا معاشرہ وبا سے محفوظ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بوسٹر ڈوز سب کے لیے مہیا ہے اور بلا خوف لی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر محمد العبد العالی کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں کرونا سے متاثرین کی مصدقہ کیسز 250 ملین سے زیادہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، جبکہ 5.06 ملین اموات بھی ہوئی ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں 40 مریض سامنے آئے، جبکہ 66 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے مملکت میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ کرونا کی دونوں ویکسین اگر آپ نے لے لی ہیں تو پہلی فرصت میں کوشش کریں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی ایسا موذی مرض ہو جو کہ آپ کی زندگی کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہو تو تیسری خوراک فوری صورت میں لے لیں، کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں کرونا کا حملہ آپ پر زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ بوسٹر ڈوز لینے سے انشاءاللہ اس میں کافی بہتری آئے گی۔ وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جنہیں 6 مہینے دوسری خوراک لیے ہو چکے ہیں، وہ کرونا سے متعلقہ تیسری بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں۔